الحمد لله والسلام على عباده أما بعد فقال الله تعالى والقرآن الحكيم بسم الله فكذب البخير وما كافر في كذلك يضرب الله ابھی طلبا آپ لوگ درس دینیا کے طلبا بہت سے طلبا ایسا سے بھائی کا انتظار ہو جاتے ہیں اور وہ سکھانے کے انقلاب اور تبدیلی کا دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ, آج اہل علم کی قدر نہیں, آج اہل ہنر کی قدر نہیں ہے, آج اہل فن کی قدر نہیں ہے. کہانی کرنے سے کیا فائدہ اور دماغ چلانے سے کیا فائدہ, پڑھائی لکھائی میں والے میں سرکار پہ محنت کرنے سے کیا فائدہ. کیونکہ ہم لوگوں کی علماء کی قدر نہیں ہو رہی. یہ اکثر و بیشتر طلباء کی زبان میں اور بہت سے علماء کی زبان سے ہی سننے کو آتی ہے. ہر ایک کی زبان میں یہی کہ زمانہ بدلے. گزشتہ زبانوں میں آج سے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, 200 سال پہلے علماء کی قدر تھی, اہل علم کی قدر تھی. لیکن اب تو زمانہ بدل گیا ہے. اب تو سائنس کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور بہت سے کاموں کا زمانہ ہے. تو اب قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے, اس کی تفسیر پڑھنے سے, حدیث پڑھنے سے اور اس کی شروع اور اس کی تشریحات کو پڑھنے سے, فقہ اور اصول فقہ کو پڑھنے سے, عقائد اور علم الکلام کو پڑھنے سے اور دوسرے علوم و فنون کو پڑھنے سے, وغیرہ کو پڑھنے سے کیا فائدہ. کیونکہ ان علوم کے علماء کی قدر نہیں. میرے عزیزوں, یہ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا ہے کہ یہ تو ایک بالکل حقیقت ایسا زمانہ آگے بدلتا جا رہا ہے, پیدا ہوتے جا رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے. اس لیے زمانے کے جو انقلابات ہیں, زمانے کی جو تبدیلیاں ہیں, یا زمانے کی جو تغیرات ہیں, وہ ایک اٹل حقیقت سے کسی کو انکار نہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کچھ سنن, اللہ تعالیٰ کی جو تکوینی قوانین ہیں, جس کو سنت اللہ کہا جاتا ہے, اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ماضی میں واقع ہوئی ہے, نہ حال میں اس میں کسی طرح کا تغیر پایا ہے, نہ آئندہ مستقبل میں اس میں کسی طرح کا کوئی تغیر پیدا ہونے والا ہے. جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. سنت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں, جو تکوینی قوانین اس کائنات سے متعلق ہیں, اس عالم سے متعلق, جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور قدرت کا قانون جس کو کہا جاتا ہے, قدرت کا جو قانون ہے, اللہ کی جو قوانین ہیں اور اللہ کی جو عادتیں ہیں, اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تغیر, کوئی تبدل نہ ماضی میں ہوا ہے, نہ حال میں ہو رہا ہے, نہ مستقبل میں کسی بھی قسم کا اس میں کوئی تغیر پیدا ہونے والا ہے. میرے عزیزو, قرآن کریم میں تو یہ بالکل فائدہ بتا دی رہی ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اس کے بے شمار مثالیں قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی موجود ہے. لیکن اس میں دو تین اللہ تعالیٰ کی سنتیں ایسی ہیں, دو تین اللہ تعالیٰ کی عادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست طلباء سے, اور علوم دینیا کے جو طلباء ہیں, قرآن و حدیث کے جو طلباء ہیں, انہیں سے ان دو تین قوانین کا تعلق ہے. ان میں سب سے پہلا جو قانون ہے اللہ کا, اور سب سے پہلی جو سنت ہے, وہ ہے جس کو میں نے اس آیت میں بتایا
اور اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یعنی سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہیں، سمندر کے پانی میں جو لہریں اٹھتی ہیں اور سمندر کے ساحل سے ٹکراتی ہیں، اسے جھاگ پیدا ہوتا ہے، سفید سفید جھاگ پیدا ہوتا ہے، اس کو زبد کہتے ہیں۔ وہ کسی کے لیے نافع نہیں، وہ کسی کے لیے مفید نہیں، تو وہ خشک ہو کر کے اڑ جاتا ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ زبد وہ خشک ہو کر کے اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اور وہ اما ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کے لیے نافع ہے، جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہے، جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی پانی، وہ فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر کر کے رہ جاتا ہے، یعنی سمندر کا پانی سمندر میں رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی لوگوں کے لیے نافع، پانی لوگوں کے لیے مفید ہے، اس لیے وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑ کر ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جس زبد کا ذکر آیا، جس جھاگ کا ذکر آیا، وہ یعنی جھاگ، وہ چونکہ لوگوں کے لیے نافع نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے وہ خشک ہو کر کے سوکھ کر کے اڑ جاتا ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں اور لوگوں کے نزدیک جس چیز کا احترام ہے، جس چیز کا اعتراف ہے، لوگ جس چیز کا احترام اور اعتراف کرتے ہیں، وہ ہے نافع، انفع۔ اگر تمہارے اندر نافعیت ہے، تمہارے اندر اگر انفعیت ہے، تو اگر لوگوں کے لیے نافع ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو، تو لوگ تمہارا احترام کریں گے، لوگ تمہارا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے۔ اور اگر تم غیر نافع ہو، غیر مفید ہو، تم سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر تمہیں وہی شکوہ ہوگا، وہی شکایت ہوگی کہ لوگ ہماری قدر نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کی ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہی ہے، لوگ ہم سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو نفع بخش نہیں بنایا ہے، تم نے اپنے آپ کو نافع نہیں بنایا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو نافع بناؤ گے، مفید بناؤ گے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بناؤ گے، تو تم کہیں پر بھی رہو گے، لوگ تم کو تلاش کریں گے اور تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تاکہ لکھا ہے کہ اگر آپ باقی چھوٹی پر بھی بیٹھے ہوئے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، لیکن آپ کے اندر نافعیت ہے، آپ نفع بخش ہیں، تو لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے باہر کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے آپ سے کہیں گے کہ بھائی نافع ہے، آپ یہاں ہیں تنہا باہر کی چوٹی پر، آپ کیا نیچے آئیے، ہمارے بیچ میں آئیے، اور آپ کی ذات کو نافع، آپ کی ذات مفید ہے، آپ اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے علوم و فنون سے ہمیں نفع پہنچائے، ہمیں فائدہ پہنچائے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، طلبا کے اندر ایک پہلی خوبی جو ہونی چاہیے وہ نافعیت کی، انفعیت کی خوبی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک صاحب نے مسجد بنائی اور بڑی عالیشان مسجد، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، اور کیونکہ ویسے بھی کوئی کمی نہیں، تو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس نے عالیشان مسجد بنائی۔ اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن سے اس مسجد کا افتتاح ہوگا، ادگھاٹن ہوگا، سارے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ، محلے کے لوگ مسجد میں کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ پریشان کتنے کر کے میں نے عالیشان خوبصورت مسجد بنائی ہے لوگوں کی نماز کے لیے، اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس شیخ نے ایک بزرگ سے کہا، اس علاقے کے جو بزرگ تھے، دوسری جگہ بیٹھے تھے، اس نے جا کر کے کہا کہ غلط ہے کسی بات میں۔ اس بزرگ نے کہا کہ کام کرو، تم مسجد کے سارے دروازے بند کر دو اور دروازوں کے پاس دیوار کھڑی کر دو، دروازوں پہ تالا لگا دو، یعنی اس طرح سے کہ اندر
تو تعجب ہوا کہ میں تو مسجد بنا کر کے لوگوں کو اس میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں، نمازیوں کو اس میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، اور ہمارے حضرت دعوت یہ فرما رہے ہیں یہ تو بالکل الٹا علاج، ہماری مصیبت، ہماری تکلیف اور ہماری پریشانی کا جو علاج تجویز فرمانا چاہیے اس کے برخلاف علاج فرما رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ یہ الٹا علاج کیوں بتا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھ، تم نے عالیشان مسجد بنا دی اور لوگوں کو نماز کی دعوت دے دی کہ آئیے آپ سب لوگ یہاں کے نماز پڑھیں، لیکن نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کا نفع کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں اس کو کیا اجر ملنے والا ہے، کیا ثواب ملنے والا ہے، اس پر کیا نفع مرتب ہونے والا ہے، اور نماز نہیں پڑھنے سے قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں آئی ہیں، اس پر کیا سزا مرتب ہونے والی ہے، وہ تم نے لوگوں کو نہیں کیا ہے۔ تو لوگ تو یہی سوچیں گے نا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کیوں آئے تھے، اپنا کام کاج چھوڑ کر کے، اپنا وقت ضائع کر کے، دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ کر کے، ہر چیز چھوڑ کر کے ہم کیوں آئیں گے مسجد میں اور کیوں نماز پڑھیں گے؟ ظاہر ہے کہ صرف مسجد بنا دینا اور لوگوں کو نماز کی دعوت دے دینا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ نماز کا نفع، نماز کا فائدہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تب تو لوگ نماز سے جڑیں گے نہیں، مسجد میں آئیں گے نہیں۔ اس لیے فضائل اعمال کی کتاب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی جو کتابیں ہیں وہ اسی لیے لکھی ہیں کہ تاکہ ہر نیک عمل، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقات ہے، اس پر کیا اجر و ثواب مرتب ہونے والا ہے، اس پر کیا ہمیں منفعت ملنے والی ہے، کیا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے، اور وہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کے ترک پر، اس کے چھوٹے پر کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں، کیا سزائیں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری باتیں فضائل اعمال کی کتابوں میں، ترغیبات اور ترغیبات کی جو باتیں ہیں وہ فضائل اعمال کی کتابوں میں اسی لیے لکھی گئی ہے کہ تاکہ لوگوں کو ان اعمال صالحہ کی نہ صرف یہ کہ دعوت دی جائے بلکہ اس پر جو منافع مرتب ہونے والے ہیں، اس پر جو فائدے مرتب ہونے والے ہیں، لوگوں کو اس کا علم ہو، لوگوں کو اس کا پتہ ہو، تو لوگ خود ہی ان اعمال صالحات کا اختیار کریں گے اور مسجد میں آنے والے بن جائیں گے۔ میرے عزیز و عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا نافع ہونا اور چیز کا لوگوں کو مفید ہونا معلوم نہ ہو تب تک لوگ اس چیز کا نہ احترام کرتے ہیں، نہ اعتراف کرتے ہیں، نہ اقرار کرتے ہیں، نہ اس چیز کو لوگ اپناتے ہیں، نہ اس چیز سے لوگ محبت کرتے ہیں جب تک کہ اس چیز کی نافعیت نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبوب بننا چاہتے ہیں اور لوگوں سے اپنا اعتراف اور اقرار کروانا چاہتے ہیں، یعنی منوانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے اندر نافعیت کی شان پیدا کی جائے، اپنے آپ کو نفع بخش بنایا جائے، تو وہ شکوہ اور وہ شکایت آپ کی ختم ہو جائے گی کہ جناب ہماری قدر نہیں ہو رہی ہے، قدر نہیں ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا لوگ احترام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں مانا نہیں جا رہا ہے وغیرہ، جو شکوہ اور شکایتیں ہیں وہ ساری باتیں ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو نافع بنائیے تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ آپ کا احترام کریں گے، لوگوں کی توجہ آپ کی جائے گی۔ اس لیے طلبا کے لیے سب سے پہلی چیز وصف اپنے اندر پیدا کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے حدیثوں میں حدیثوں میں ہے، خاص طور سے جو دین کے طلبا ہیں، علماء ہیں، متعلمین ہیں، ان کے اندر صبر اور استقامت، یعنی کہ جو بھی لوگ مصیبت تکلیف آتی ہے اس کو صبر کر لینا، اس کو برداشت کر لینا ہے۔ اور اسے علماء نے لکھا ہے صبر کی 3 قسم ہوتے ہیں، صبر کر ہوتے ہیں لوگ، لیکن صبر کی 3 قسم ہیں۔ ایک ہے صبر عن المعصیت، صبر عن المعصیت یعنی گناہ کے کاموں سے گناہ کے چھوٹے کام ہیں، گناہ کے کاموں سے جو ہم جاتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے، تو صبر عن المعصیت گناہ کے کاموں سے صبر ہے۔ اور ایک صبر عن الطاعت، صبر عن الطاعت یعنی اللہ کی طاعت و عبادت پر جم جانا، اللہ کی طاعت اور عبادت پر جم جانا، نماز پر جم جانا، روزے پر جم جانا، حج اور زکات پر جم جانا، اللہ کی جتنی بھی طاعت و عبادات ہیں ان پر جم جانا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت۔ اور تیسری قسم ہے صبر عند المصیبت،
صبر عند المصیبت، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا. عام طور پر جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ صاحب صبر کر لو تو یہی قسم مراد لیتے ہیں عام طور پر. آپ ایک مصیبت زدہ شخص ہے جس پر مصیبت آ پڑی ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہے یا آتش زنی ہو گئی ہے، مال چوری ہو گیا ہے، یا کوئی مریض ہو گیا ہے، کسی کی موت ہو گئی ہے، کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم تلقین کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب صبر کریں. تو یہ صبر عند المصیبت ہے، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا. عام طور پر لوگ صبر کو اسی معنی میں لیتے ہیں، لیکن صبر اس میں جو میں نے بتایا یہ صبر عند المصیبت بھی ہے، صبر علی الطاعات بھی ہے، اور صبر عن المعصیت، صبر عن المعصیت. تو اگر طلبا کے اندر جو ہے وہ صبر کی صفت ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ دوسری صفت ہے استغنا. استغنا یعنی دوسرے لوگوں سے مستغنی ہونا، کسی کا محتاج نہیں ہونا، کسی کے سامنے سائل بن کر کے دستے سوال دراز نہیں کرنا، اپنی حاجت اور ضرورت کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا، بلکہ مستغنی اور بے نیاز ہو کر کے رہنا ہے. اس کا اثر کیا پڑے گا کہ اہل دنیا کی عادت ہے، دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ طالب سے جو اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، جو اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اسے گھبرا جاتے ہیں اور اسے دور بھاگنے لگتے ہیں. یعنی اگر تم طالب اور سائل بن کر کے اہل دنیا کے سامنے جاؤ گے تو اہل دنیا تم سے گھبرا جائے، اہل دنیا تم سے دور بھاگے. اور اس کے برعکس اگر تم نے استغنا اختیار کر لی، بے نیازی اختیار کر لی، تم اہل دنیا سے مستغنی ہو گئے، تو پھر اہل دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آنے لگے گے، اہل دنیا تمہارے پیچھے پیچھے تم کو تلاش کرتے ہوئے آئے. ہمارے جو بزرگان ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے واقعات اس طرح کے بے شمار ہیں. اس میں دیکھا گیا کسی اہل دنیا سے وہ مستغنی رہے ہیں، بے نیاز رہے ہیں، اور اپنی حاجت اپنی ضرورت کا اظہار صرف خدا کے سامنے وہ کرتے ہیں، اہل دنیا کے سامنے نہیں. تو دیکھا گیا ہے کہ اہل دنیا خودی اور ایسے دراز اور کنارے کی تھیلیاں لا کر کے ایسے بزرگوں کے ملکوں کے اندر ڈالتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف جو لوگ اہل دنیا کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے کسی چیز کی طلب کرتے ہیں، کسی چیز کا سوال کرتے ہیں اور دستے سوال دراز کر دیتے ہیں، تو اہل دنیا ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اہل دنیا ایسے لوگوں سے گھبرا جاتے ہیں، اہل دنیا ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے طلبا کے اندر صبر اور استغنا کی صفت ہونی چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو نافع بناؤ، مفید بناؤ دوسروں کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر صبر اور استغنا کی صفت پیدا کرو. اور تیسری بات وہ اگر طلبا کے اندر ہو جائے تو اس کی مقبولیت میں، اس کی محبوبیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تم جو بھی علم حاصل کر رہے ہو، جو بھی فن اور ہنر حاصل کر رہے ہو، اس میں اختصاص، امتیاز پیدا کرنا چاہیے، کمال پیدا کرنا چاہیے، مہارت پیدا کرنی چاہیے. علماء طلبا میں عام طور پر کیا ہے کہ ہم مختلف علوم اور فنون پر قدم رکھ دیتے ہیں، مختلف علوم اور فنون کو حاصل کرنے لگتے ہیں اور آدھا تیتر آدھا پٹھیر والا معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی ہر علم اور ہر فن کو ہم ناقص طریقے پر حاصل کرتے ہیں. لغت ہمارا کامل نہیں بلکہ ناقص طریقے پر ہم اس کو جانتے ہیں. علم اس صرف آدھی کتاب پڑھی، آدھی کتاب نہیں پڑھی ہے. یہ حال ایک گناہوں کی کتاب ہوتا ہے کہ 1/4 کتاب پڑھی ہے اور 3/4 کتاب نہیں پڑھی ہے اور آگے اس کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے. اور جتنے بھی دوسرے علوم و فنون ہیں ان سب کا یہی حال ہے. کسی بھی علم میں، کسی بھی فن میں ہم کمال پیدا نہیں کرتے ہیں، اختصاص پیدا نہیں کرتے ہیں، امتیاز پیدا نہیں کرتے اور اس میں ناقص رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے احترام لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، محبوبیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ کسی بھی ہنر میں، کسی بھی علم میں، کسی بھی فن میں اختصاص پیدا کیا جائے، امتیاز پیدا کیا جائے، مہارت پیدا کی. دیکھو اس میں فزیکلی طلبا یعنی سامنے بیٹھے ہیں، فزیکلی طلبا ہیں، فارسی نگر کے اور حدیث اور کتابت کے طلبا ہیں، جو حفظ کے طلبا ہیں، اور بہت سے طلبا حافظ اور بڑی مشکل سے قاری بن کر کے
बन जाता है, कई सालों में बड़ी मेहनत की जाती है, साथ रहते हैं, और फिर उसके बाद फिर लड़के पानी बन जाते हैं और आगे की पढ़ाई को भोग देते हैं। मेरे अजीजों, आप करने का बच्चा ये है कि अगर आप सिर्फ तालीम ही बन रहे हैं, आगे की तालीम को आप जारी नहीं रख पाते हैं, किसी भी वजह से आप तालीम नहीं बन पाते हैं, तो अगर आप जय्यद और बेहतरीन बन जाते हैं और अच्छी तरह करने वाले बन जाते हैं, तो आपका भी एक वैल्यू होता है, आपकी भी कदर कीमत है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कदर कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। एक जय्यद और बेहतरीन हाफिज बनकर के अच्छी कारी बन जाइए। कारी का मतलब ये है कि आपका इल्म तदबीरन हजरत अच्छी तैराक कर देते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे चाहने वाले हैं। अरब ममालिक के जो मसाजिद है वहां पर अइम्मा की जरूरत पड़ती है, वहां पर मुअज्जिनीन की जरूरत पड़ती है, अच्छी अच्छी तनख्वाहें मिलती है, तो महज हाफिज और कारी का वहां पर इंतखाब हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। कोई अच्छा हाफिज, कोई अच्छा कारी जाकर के इंटरव्यू में शामिल हो जाता है और वो पास हो जाता है, उसको कतर और दुबई कुवैत वगैरह में अच्छी मस्जिदों में इमामत मिल जाती है और लाखों रुपया महीना कमाता है। उसकी वजह से बहुत से उत्पाद हो रहे हैं जो इंतखाब में फेल हो जाते हैं। ऐसी सब मिसाल है कि वहां पर उनको 50 ईमान की जरूरत है, यहाँ पर 2000 उत्पादों को सिर्फ 50 ईमान की जरूरत, लेकिन इंटरव्यू में 2000 उत्पाद को माफ मिल गए, क्योंकि हिंदुस्तान भर में उत्पादों को राष्ट्र में कमी है। अब उनको 50 लेना है, तो जाहिर है 2000 में से जो बेहतरीन जय्यद हाफिज होगा, बेहतरीन और जय्यद कारी होगा, उसी का भी इंतखाब होगा। चुनांचे 1950 को फेल कर दिया जाता है। और करके हर ममालिक की मसाजिद कर दिया जाता है। जो उनसे हर ये करना है कि आप सवाल पैदा कीजिए, महारत पैदा कीजिए, ताकि आपके कदर हो और आपका एहतराम, आपकी मकबूलियत हो, आपकी महबूबियत लोगों के दिलों में पैदा हो। आप कारी क्लास में है तो उसमें कमाल पैदा कीजिए, महारत पैदा कीजिए। फारसी के जो तलबा हैं, पहले गुज़िश्ता सालों में यहाँ फारसी के 2 साल हुआ करते थे, फारसी अव्वल और फारसी तो 2 साल फारसी जुबान सीखने का मौका मिलता था। लेकिन अब गुज़िश्ता 1-2 साल से 2 साल कोर्स को हटा करके 1 साल कोर्स बना दिया गया है। अब आप फारसी यहाँ सिर्फ 1 ही साल पढ़ सकते हैं, और दीगर मदारिस में भी ऐसा ही है, फारसी का 1 साल कोर्स। इसलिए तलबा को चाहिए, फारसी पढ़ने वाले तलबा को चाहिए कि उस 1 साल का जो वक्त है, 1 साल का जो जमाना है, 12 महीने 360 दिन या 365 दिन 1 साल के होते हैं, उस वक्त को जाया करे और 1 साल के अंदर फारसी जुबान से न सिर्फ ये कि मुनासिबत, बल्कि उसमें महारत पैदा हो जानी चाहिए। क्योंकि जो वक्त 1 साल का आपको मिला हुआ है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए 2 साल की पढ़ाई आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। उसमें मुनासिबत ही नहीं बल्कि उसमें महारत पैदा कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो सब किताबें हदीस और शुरूल हदीस और किताब वगैरह की वो सब किताबें ऐसी हैं जो फारसी जुबान, तो जब तक फारसी जुबान से आपको मुनासिबत नहीं होगी, बल्कि उसमें महारत नहीं होगी, तो आप फारसी की जो शुरू है, फारसी की जो किताबें हैं जो कुरान हदीस और तफसीर पर मुश्तमिल है, उन किताबों से आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो फारसी पढ़ने वाले तलबा है उनको चाहिए कि 1 साल के अंदर खूब मेहनत करके और वक्त को जाया किए बगैर उस फारसी जुबान में मुनासिबत और महारत पैदा करें। उसके बाद जो अरबी अव्वल के तलबा हैं, अरबी 2 और अरबी 100 तक के जो तलबा हैं, अरबी अव्वल, अरबी 2 और अरबी 2 तक के जो तलबा है, इन 3 जमातों के तलबा को खास तौर से 3 फनून पर खूब मेहनत करनी चाहिए। एक तो इल्म लुगत पर, दूसरे इल्म सर्फ पर और तीसरे इल्म नहव। यानी अरबी अव्वल 2 और अरबी 100 में आपके इल्म लुगत, इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म अदब बिल्कुल पक्का और मजबूत हो जाना चाहिए। और नाम नूर आलम साहब सलील अमीनी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल जवाब में बड़े उस्ताद अदीब गुजरे हैं, वहाँ के जो मानवा अरबी जरीदा है उसके एडिटर थे और वो बड़े अरबी जुबान और उर्दू जुबान में बड़े अदीब थे। हजरत अब्दुल्लाह अलैह ने किताब के अंदर लिखा है कि अरबी 2 के बाद सर्दी और नकली गलती करना ये जुर्म अजीम है, गुनाह कबीरा है। अरबी अव्वल और अरबी 2 पढ़ने के बाद जो तलबा अरबी 2 पढ़ चुके हैं
اب وہ عربی سوم میں آ چکے ہیں، اب اگر وہ لغوی سرفی یا نحوی غلطی کرتا ہے تو یہ بالکل گناہ کبیرہ کے درجے میں ہے جو ناقابل معافی۔ میں اس میں 1 سال کا اور چلو اضافہ کر دیتا ہوں، چلو 3 سال، یعنی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو صرف 2 ہی سال لکھا ہے کہ عربی اول اور عربی دوم کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں 3 سال کا دیتا ہوں کہ عربی اول، عربی دوم اور عربی سوم جب آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ عربی سوم تک نحو کی کتابیں کمپلیٹ نہیں جاتی ہیں، شرح جامع شروع میں پڑھائی جاتی ہے، وہ نحو کا فلسفہ ہے، اس کو جانے کافی حد تک جو ہے نحو مکمل ہو جاتا ہے۔ تو صرف علم الصرف، علم النحو، علم اللغت، علم الادب بھی عربی سوم مکمل ہو جاتا ہے، لیکن تینوں چاروں علوم کے اندر علم اللغت میں، صرف میں، علم النحو میں اور علم الادب میں آپ کو نہ صرف کے مناسبت بلکہ مکمل مہارت حاصل ہو جانی چاہیے عربی سوم تک۔ اس طرح سے اس میں احساس اور امتیاز پیدا ہونا چاہیے۔ اس بعد چاروں بنجم ششم تک کی جو جماعتیں ہیں ان کو جو علوم عالیہ ہیں، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث اور حدیث کی شروح، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم العقائد، علم الکلام، ان سارے علوم کو علوم عالیہ، علوم مقصودہ کہا جاتا ہے۔ ان میں تمہیں امتیاز، تخصص اور اس میں مہارت تامہ پیدا کرنی چاہیے، یعنی ابھی چاروں سے لے کر کے 2 عزیزوں، یہ گویا کہ ایک طرح کی تقسیم ہے، ہمارا جو نصاب تعلیم اس کی ایک طرح سے یہ تقسیم ہے۔ جس طرح سے آپ چلیں گے انشاءاللہ سارے علوم اور فنون سے نہ صرف یہ کہ مناسبت پیدا ہوگی بلکہ اس میں مردہ پیدا ہوگی اور مہارت پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا، امتیاز پیدا ہوگا، اور پھر ہر جگہ سے تقاضے آنا شروع ہو جائیں گے، نئی مدرسے والے آئیں گے اور مجھے پتا ہے جناب جامعہ میں اس قسم کے طلبا ہیں جس طرح سے محنت کرتے ہیں، اس طرح سے تخصص پیدا کرتے ہیں تو لوگوں کی لائن لگ گئے، پھر تمہاری وہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ ہماری کوئی قدر نہیں کرتا ہے، ہمارا کوئی احترام نہیں کرتا ہے، ہم کو کوئی ویلو نہیں دیتا ہے، ہمارا کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ یہ جو شکوہ اور شکایت ہماری زبان پہ آ گئی ہے، یہ ساری شکایتیں ختم ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام پیدا ہوگا اور محبوبیت اور مقبولیت پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح سے مدد کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ جو علم سے متعلق باتیں ہیں، اس کو سناتی ہے دلوں کہ علم کی بات اچھی بات ہے، نقصان ہی مسلمانوں سے ہے وہ ہے عمل۔ عربی میں کہاوت ہے کہ علم بلا عمل کنہر بلا مائی، بلا عمل بلا مائی، کہ علم جو بغیر عمل کے ہو وہ اس نہر کی طرح ہے جو بغیر پانی کی۔ ایک نہر ہے جو کھیتوں کے بیچ سے گزر رہی ہے لیکن اس میں پانی نہیں، نہر خشک ہے اور اس میں پانی نہیں ہے، بتائیے کھیتوں کو اور فصلوں کو، کاشتکاروں کو اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو یہی حال اس علم کا ہے جو بغیر عمل کے، اس علم کے ساتھ عمل بالکل لازم اور ملزوم ہے۔ جو کوئی بھی یہاں علم حاصل کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل، لیکن دیکھیے عمل کا بھی میدان ہے اور عمل کے لیے مراتب اور خدشات ہیں، اور چونکہ عامت المسلمین ہیں، عامت المسلمین میں بھی مختلف مسلمانوں کے طبقات ہیں، حضرت المسلمین بھی ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، داعی المبلغین حضرات ہیں، تاجر تجارت پیشہ تجار حضرات ہیں، ملازمین ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں، صنعت و شرکت کے مالکان ہیں، ملوں کے مالکین ہیں، سب مسلمان ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے عمل کا جو دائرہ کار ہے طریقوں کو آپ کو علماء اور طلباء کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اور طلباء دیکھیں ایک ہے علم اور ایک ہے عمل۔ علماء نے سیل میں لکھا ہے کہ فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ اور مستحبات اور آداب سب کی درجہ بندی ہے۔ فرائض کا علم حاصل کرنا، ان پر عمل کرنا دونوں ضروری ہے۔ واجبات کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا وہ بھی واجب کے درجے میں، یعنی فرائض کا علم اور فرائض پر عمل، پر واجبات کا علم اور واجبات پر عمل واجب ہے۔ سنن مؤکدہ کا علم اور ان پر عمل سنت مؤکدہ ہے۔ سنن غیر مؤکدہ کا علم اور ان پر عمل سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نوافل کا علم اور ان پر عمل نفل کے درجے میں۔ تو اعمال کا جو درجہ ہے اسی درجے میں اس کا علم اور اس پر عمل ضرور ہوتا ہے۔
جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ فرائض کا علم پر تو عمل پر فرض ہے، واجبات کا علم واجب ہے تو پر عمل بھی واجب ہے۔ پھر عظیم لوگ علماء اور طلباء جو دینی علوم سے لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، دینوں کی روشنی میں لکھا ہے کہ اشتغال بالعلم کے لیے افضل اور بہتر ہے اشتغال بالنوافل سے۔ اشتغال بالعلم دین میں مشغول ہونا، علم دین کو حاصل کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو دوسرے کو پہنچانا، اس کی تعلیم کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک علم دین کو پہنچانا، اس طرح سے اشتغال بالعلم اشتغال بالنوافل سے بہتر ہے۔ یعنی آپ جو طلباء ہیں، اسی طرح جو علماء ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ فرائض پر عمل کریں، فرض نمازوں پر عمل کریں، واجبات پر عمل کریں، سنن مؤکدہ پر عمل کریں۔ اس کے بعد دوسرے درجے کے نفلی عبادات سنن غیر مؤکدہ ہیں، نوافل وغیرہ، ان میں زیادہ مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ علم کے مطالعے میں مشغول ہیں۔ یہ علماء نے صاف طور پر حدیثوں کی روشنی میں ہے، اس کا شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عالم یعنی علم میں جو مشغول ہے اور عابد یعنی عبادت میں مشغول ہے، تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، حضور فرمایا کہ جیسے میری فضیلت ادنا درجے کے مسلمان، تو اپنے بارے میں فرمایا کہ جیسے میری فضیلت ادنا درجے کے مسلمان پر ہے، بالکل واضح اور ظاہر ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں، بالکل واضح بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا درجے کے مسلمان پر کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے، حضور فرمایا ایسی فضیلت ایک عالم کو عابد کی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر، جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر، چاند رات میں پورا چاند کی طرح سے روشن دکھتا ہے اور ستارے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو ستارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے جو ہم لوگ کو دکھتے ہیں وہ ستارے چمکتے ہوئے چھوٹے 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 جگمگاتے ہوئے جملوں کی طرح، لیکن جو چاند ہوتا ہے اور وہ بھی 14 رات کا جو چاند ہوتا ہے بالکل روشن اور تابان ہوتا ہے، اس چاند کی فضیلت 14ویں رات میں سارے ستاروں پر جیسی واضح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں۔ اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عالم کے اوپر ہے، تو علماء نے اس کے ذہن میں لکھا، اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ عالم کی فضیلت جس عابد پر بیان کی جا رہی ہے، کون سے عالم اور کون سے عابد مراد ہیں، یعنی کس عالم اور کس عابد کا تقابل کیا جا رہا ہے اور کس عالم کو کس عابد کی فضیلت دی جا رہی ہے، تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ عالم اور یہ عابد وہ نہیں ہے جو فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ کا علم رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو دونوں کے لیے ضروری ہے، فرائض کا علم اور اس پر عمل، واجبات کا علم اور اس پر عمل، سنن مؤکدہ کا علم اور ان پر عمل، یہ تو عالم کے لیے بھی ضروری ہے اور عابد کے لیے بھی ضروری ہے، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت کس چیز میں؟ فضیلت اس میں ہے کہ ایک عابد اگر نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے، شروع سے دیکھو تو وہ اشراق پڑھ رہا ہے، صلاۃ پڑھ رہا ہے اور تصویر بھی پڑھ رہا ہے، اور جو سنن غیر مؤکدہ ہے تصویر پڑھ رہا ہے اور اوابین بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب صلاۃ التہجد بھی پڑھ رہا ہے، صلاۃ الاستخارہ بھی پڑھ رہا ہے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ رہا ہے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھ رہا ہے، یعنی دنیا میں جتنی قسم کی نمازیں ہیں وہ اور جو عالم ہے وہ کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، تو ایسے عالم کی ایسے عابد پر فضیلت بیان کی گئی، ایسے عالم جو کہ علم دین کے حوالے میں دینی کا اظہار رکھتا ہے اور قرآن و حدیث سے عقائد کا استخراج کرتا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے ایسے عابد پر جو نفل عبادت کو کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ظاہر کیا ہے کہ اشتغال بالعلم افضل ہے اشتغال بالعبادت، اس لیے خاص طور سے جو طبقہ علماء جو طبقہ طلباء ہیں ان کے لیے خصوصی یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت اشتغال بالعلم میں گزرنا چاہیے، اشتغال بالعبادت میں وقت گزارنے والے عامت المسلمین تو ہیں،
آپ مسلمیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں لائی پہ سبزی بیچتے ہیں، دکان ہے، تجارت ہے، راز ہے، شکاری ہے، ہے چلاتے ہیں، تو دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت نوازیں گے، یہ بہت سب نوازیں، لیکن علماء اور طلبا کے لیے اشتغال بالکل افضل ہے، یہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور پوری امت مسلمہ کو ہوگا۔ آج پوری امت مسلمہ جو دینی رہبری رہنمائی کے لیے محتاج امت مسلمہ علماء اور طلبا کی جانب دیکھ رہی ہے کہ علماء اور طلبا جو ہے وہ امت مسلمہ کی صحیح طریقے پر دینی رہبری اور رہنمائی کرے، لیکن ظاہر ہے کہ علماء اور طلبا پوری امت مسلمہ کی دینی رہبری اور رہنمائی اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر علم ہو، آپ کو یہ علم سے خالی ہے، ایک عام مسلمین کی طرح، ایک انگوٹھے چھاپ مسلمان کی طرح، سبزیاں بیچنے والے مسلمان کی طرح، آٹو رکشہ چلانے والے مسلمان کی طرح، ایک طالب علم بھی ہے علم کے اعتبار سے، تعلیم کی علم کے اعتبار سے اسی طرح ہے، تو پھر آپ اس امت کی رہبری اور رہنمائی نہیں کر سکتے، امت تو آپ کی طرف نہیں کرے گی، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی مشکل گھڑی پیش آتی ہے تو پوری امت کی نگاہ عالم پر اور طالب علم پڑ جاتی ہے کہ عالم کیا کرتے ہیں، ایک طالب علم، ایک عالم، ایک فاضل کی کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو آپ کے علم میں اگر رسوخ ہوگا، مختلف ہوگی، تو آپ پوری امت کی رہنمائی کر پائیں گے، ورنہ پھر آپ کی پوری امت مسلمین کی لائن ہو جائے گی۔ بہت جگہوں میں اس طور کا دیکھا گیا ہے، کئی جگہوں میں دیکھا گیا کہ وہاں پر مسجد میں بعض علماء موجود ہیں، طلبا موجود ہیں، لیکن وہ فضائل اعمال کی تعلیم نہیں کر پاتے، طالب علم ہے، اس قوم میں دیکھا کہ فضائل اعمال کی تعلیم کرنی ہے تو کوئی اسکول کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، کیا میں وہ لگا ہوا آدمی ہوتا ہے، وہ فضائل اعمال کی تعلیم کرتا ہے، اور مولوی صاحب وہاں بیٹھ کر کے تعلیم سنتا ہے، طالب علم وہاں بیٹھ کر کے تعلیم سنتا ہے، بہت ہی افسوسناک بات کہ اب عالم اور طالب علم ہو کر کے غیر عالم سے اور غیر طالب علم سے فضائل اعمال کی تعلیم سننے کے لیے اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور آپ کے اندر قدرت نہیں ہو رہی، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ فضائل اعمال اپنے ہاتھ میں لیں اور طالب اپنے انداز میں بیٹھے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ علم کے اندر رسوخ پیدا کریں اور فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ کی حد تک عبادات اور اعمال صالحہ کو انجام دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت علم کے مطالعے میں اپنے رسوخ اور تغیر پیدا کرنے کے لیے تو انشاءاللہ کوئی فائدہ ہوگا اور آپ کے ذریعے سے دین پر وہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللهم صل على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمين والمسلمات الاحياء انك دعوات صلى الله عليه وسلم.